میں ہوں آصفہ منیر اور آج آپ کے لیے ایک خصوصی سیشن لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا یہ خصوصی سیشن یقینی طور پر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بے شمار خواب دیکھتے ہیں، بہتر مستقبل، مالی سکون، خود مختاری، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی مالی آزادی کے راستے کو سمجھتے ہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر مالی آزادی کی بنیادی سمجھ بوجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ دا بیسکس آف فائنینشیل انڈیپینڈنس پر بات کریں گے۔ یہ صرف دولت کمانے کی بات نہیں بلکہ اپنی زندگی کو کنٹرول میں لینے کا فن ہے، جہاں فیصلے آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں، حالات کی مجبوری۔ بہت خوب، آپ نے بہت اچھے انداز میں موضوع کا تعارف کرایا ہے۔ میں پوری طرح تیار ہوں آپ کی گفتگو کو سپورٹ کرنے کے لیے، جہاں تو فیصلے آپ آئیے۔ کی مرضی سے ہوتے ہیں، حالات کی مجبوری سے نہیں۔ اور اس گہرے عملی اور مہذب موضوع میں ہماری رہنمائی کے لیے آج موجود ہیں ہمارے بہت قابل، نہایت معلوماتی اور ہمہ وقت تیار مہمان چیٹ جی پی ٹی۔ ناظرین، آج کا سیشن محض گفتگو نہیں بلکہ آپ کے مالی مستقبل کی سمت درست کرنے کا آغاز ہے۔ چلتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف۔ چیٹ جی پی ٹی اب تیار ہے؟ بہت جی بالکل، میں پوری طرح تیار ہوں۔ آپ جو بھی سوال کریں گے یا جس بھی پہلو پر بات کریں گے، میں خوشی سے مدد کروں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلے سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی آپ یہ بتائیں کہ مالی آزادی کی آسان اور سادہ تعریف کیا ہے؟ بالکل، مالی آزادی کی آسان اور سادہ تعریف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ اپنی ضروریات اور خواہشات کو بغیر مالی دباؤ کے پورا کر سکیں، یعنی آپ کو اپنی آمدنی کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرنا پڑتا، اور آپ کی مالی حالت آپ کو آزادی دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکیں۔ آج کے تیز رفتار معاشی دور میں مالی آزادی کیوں ضروری ہو گئی ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ آج کے تیز رفتار معیشتی دور میں مالی آزادی اس لیے ضروری ہو گئی ہے کیونکہ اس سے ہمیں غیر متوقع حالات جیسے کہ معاشی بحران یا نوکریوں کا خطرہ سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مالی آزادی ہمیں زیادہ آزادی سے فیصلے کرنے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی اپنی مالی آزادی کا سفر شروع کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے اسے اپنی مالی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، جیسے کہ اپنے اخراجات اور آمدنی کو سمجھنا، پھر ایک بجٹ بنانا، قرضوں کو کنٹرول کرنا، بچت اور سرمایہ کاری کی عادات ڈالنا اور اپنے مالی اہداف کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ان سب اقدامات سے آپ کی مالی آزادی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ بجٹ بنانا چیٹ جی پی ٹی اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مؤثر بجٹ بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بالکل، بجٹ بنانا کچھ لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو چھوٹے آسان حصوں میں تقسیم کریں، جیسے ضروریات، خواہشات اور بچت۔ ایک سادہ ایپ یا ایکسل شیٹ کا استعمال کریں، اپنے اخراجات کو باقاعدگی سے ٹریک کریں اور اپنے مالی اہداف کو واضح رکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کا ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے زندگی میں کمی محسوس نہ ہو؟ اس کے لیے سب سے اچھی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کی فہرست تیار کریں اور ان چیزوں کو پہچانیں جو واقعی میں ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک سادہ اصول اپنائیں، جیسے کہ ہر خریداری سے پہلے خود سے سوال کریں کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خود کو انعام دینے کی بجائے بچت کو ترجیح دیں اور اپنی ترجیحات کو واضح رکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں کم میں خوش رہنا آسان ہو جائے۔ مالی آزادی کے لیے بچت کا کیا کردار ہے اور ماہانہ کتنی بچت ضروری ہے؟ بالکل، بچت مالی آزادی کا ایک بنیادی جز ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص رقم نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی آمدنی اور اخراجات پر منحصر ہے۔ عام طور پر مالی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم اپنی آمدنی کا 20% بچت کریں، لیکن یہ تناسب
وقت کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے مالی مقاصد حاصل ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ بچت کو ایک مستقل عادت بنا لیا جائے۔ چیٹ جی پی ٹی انویسٹمنٹ نئے لوگوں کے لیے مشکل لگتی ہے، محفوظ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ بالکل، سرمایہ کاری شروع میں تھوڑی مشکل لگ سکتی ہے۔ ایک اچھا آغاز اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے اور آسان سرمایہ کاری کے آپشن سے شروع کریں، جیسے کہ انڈیکس فنڈز یا میوچل فنڈز، جو کم لاگت اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر موجود تعلیمی مواد سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی سمجھ بوجھ بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات ہے کہ مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، ایمرجنسی فنڈ کیوں ضروری ہے اور اس میں کتنی رقم ہونا بہتر ہے؟ ایمرجنسی فنڈ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ غیر متوقع حالات جیسے کہ بیماری، نوکری کا خطرہ یا کسی بھی قسم کی اچانک مالی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ عموماً مالی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ایمرجنسی فنڈ میں کم از کم 3 سے 6 مہینے کے اخراجات موجود ہو۔ یہ آپ کو ذہنی سکون اور مالی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ عام غلطیاں کون سی ہیں جو لوگوں کو مالی آزادی سے دور رکھتی ہیں؟ ایک بہت عام غلطی یہ ہے کہ لوگ غیر ضروری خرچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں یا پھر اپنی مالی صورتحال کو نظر انداز کر کے بچت اور سرمایہ کاری میں کمی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت جلد بازی میں سرمایہ کاری کرنا یا غیر ضروری قرضہ لینا بھی مالی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اچھا، چیٹ جی پی ٹی وہ عام مالی غلطیاں کون سی ہیں جو لوگوں کو مالی آزادی سے دور رکھتی ہیں؟ ایک عام غلطی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے مالی اہداف کو واضح نہیں کرتے یا انہیں چھوٹے چھوٹے قابل حصول مقاصد میں تقسیم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ غیر متوقع اخراجات کے لیے تیاری نہ ہونا یا پھر مالی تعلیم کی کوئی بھی لوگوں کو مالی آزادی سے دور رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلسل سیکھتے رہیں اور اپنی مالی حالت پر کنٹرول رکھیں۔ اچھا، قرض مالی آزادی کو کیسے متاثر کرتا ہے اور اسے مؤثر انداز میں کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ قرض مالی آزادی پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ اضافی مالی بوجھ پیدا کرتا ہے اور آپ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی بچت اور سرمایہ کاری کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے قرضوں کی فہرست بنائیں، پھر ایک منظم ادائیگی کا منصوبہ بنائیں اور جہاں ممکن ہو اخراجات کم کریں۔ آہستہ آہستہ قرضوں سے چھٹکارا پاتے ہوئے آپ مالی آزادی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی نوجوان یا طلباء اپنی زندگی کے شروع میں مالی آزادی کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مالی عادات کو بہتر بنائیں، جیسے کہ بجٹ بنانا، بچت کی عادت ڈالنا اور قرض سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سرمایہ کاری کی بنیادی معلومات حاصل کریں اور چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح لیکن سرمایہ کاری کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ مالی تعلیم پر توجہ دینا، اپنی مہارتوں کو بڑھانا اور طویل مدتی مقاصد کو سامنے رکھنا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیسے کے انتظام، اخراجات کے ریکارڈ اور سرمایہ کاری کے لیے کون سے ٹولز یا ایپس مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ بہت سارے مفید ٹولز اور ایپس موجود ہیں، جیسے کہ بینکنگ ایپس جو آپ کو بجٹ بنانے میں مدد دیتی ہیں، اور جیسے منٹ یا وائی این ای بی یو نیڈ اے بجٹ جو اخراجات کو ٹریک کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے آپ رابن ہڈ، ای ٹریڈ یا وینگارڈ جیسی ایپس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسل شیٹس یا گوگل شیٹس بھی بہت کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، جن سے آپ اپنی مالی صورتحال کو آسانی سے منظم کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ چیٹ جی پی ٹی آخر میں وہ ایک سنہری مشورہ کیا ہے جو کوئی آج سے اپنی مالی زندگی بدلنے کے لیے اپنا سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ ایک مثبت اور مستقل رویہ اپنائیں، اپنے مالی اہداف کو واضح طور پر طے کریں اور صبر اور استقامت کے ساتھ قدم بڑھاتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں اور ہر اچھا فیصلہ آپ کو مالی آزادی کی جانب ایک قدم اور قریب لے جاتا ہے۔ بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی۔ ناظرین، آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سمجھایا کہ مالی آزادی صرف دولت اکٹھی کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی ذہنی اور عملی حکمت عملی ہے جو ہمیں سکون دیتی ہے، خود اعتمادی بڑھاتی ہے اور ہمارے فیصلوں کو مضبوط بناتی ہے۔
چیٹ جی پی ٹی کا خصوصی شکریہ جنہوں نے اس پیچیدہ موضوع کو نہایت واضح، قابل عمل اور سادہ انداز میں بیان کیا۔ ویورز یاد رکھیں، مالی آزادی کا سفر آج اسی لمحے آپ کے چھوٹے فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جتنا جلد سمجھ جائیں گے اتنا جلد آپ اپنی زندگی بدل سکیں گے۔ اپنی مالی زندگی کو قسمت یا حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، اپنے فیصلوں کو مضبوط بنائیں، اپنے اخراجات کو سمجھیں اور اپنے کل کو آج سے بہتر بنائیں۔ میں آپ سب کا دلی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ مزید بصیرت انگیز اور فائدہ مند سیشنز کے لیے ساتھ بنائے رکھیں۔ دعا ہے کہ آپ کا آج اور آنے والا کل دونوں روشن ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ چیٹ جی پی ٹی۔ یہ سب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس موضوع کو بیان کیا۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ کا سفر کامیاب اور خوشگوار رہے۔ پھر ملاقات ہوگی اور